تلاوت سنی ہے اس کے صرف 10 پیغام آج کی اس نماز کا پیغام لے کے اپنے گھر جائیے گا۔ اللہ عز و جلال جو اس ذات کی جتنی زیادہ تعریف کرتا ہے اتنا وہ اللہ عز و جلال کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کا تذکرہ یہ میری زندگی کے معمولات میں غالب آ جائے۔ سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے جب آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ والا کون ہے اور دنیا والا کون ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پہ غور کیا کرو۔ 24 گھنٹے میں اللہ کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے کہ دنیا کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے؟ اس لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ میں جب تک اللہ عز و جلال کا ذکر اور اس کی تعریف بجا نہیں لاتا اس وقت تک میں اپنی عبدیت کا اور اللہ کی عبودیت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا پیغام سورۃ البقرہ کے اندر اللہ عز و جلال نے ایک راز پیش کیا ہے، اگر تو میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے اور تمنا بھی ہے کہ میں مومن بھی بنوں اور متقی بھی بنوں، تو ایمان اور تقوی اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتے جب تک وہ اپنے اندر 5 قسم کی صفات پیدا نہیں کر لیتے۔ میں نے اور آپ نے اللہ عز و جلال کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جلال کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو اللہ عز و جلال پر ایمان لانا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو قرآن میں آ گیا ہے۔ جب تک ایمان بالغیب نہیں ہوتا انسان کبھی بھی مومن اور متقی نہیں بنتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جہاز میں جب ہم بیٹھتے ہیں پائلٹ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ کے کیا علم میں ہے کہ پائلٹ اس وقت اپنی جگہ پہ موجود بھی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کے باہر بھی آ جاتا ہے۔ بس اوقات پائلٹ نہیں کو پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے اور بس اوقات دونوں باہر آ جائیں، کسی کو کیا خبر ہے؟ دیکھیں وہاں اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنا سامان بھی، بیوی بچے بھی حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ پائلٹ نظر نہیں آ رہا۔ مخلوق پہ ایمان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے کہ ہم پہنچیں گے، اس رب نے پیدا کیا ہے اس پر ایمان لے آنا۔ اللہ عز و جلال پر ایمان لانے کے بعد جب تک انسان نماز کو قائم نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتا، اور جو اللہ عز و جلال نے آسمانوں سے کتابوں کو نازل کیا اس پر ایمان نہیں لاتا اور پھر آخرت کا یقین نہیں کرتا، اس وقت تک یہ متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ عز و جلال پر جب ایمان آتا ہے تو حقیقت میں انسان نماز کی پابندی کرتا ہی اس وقت۔ نماز ہی انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ تم نے اپنی بدنی عبادتوں کی تو زکوٰۃ دے دی، تم نے اپنے بدن کی تو زکوٰۃ دے دی، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دو۔ اس لیے انسان مال کی زکوٰۃ میں نکالتا ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع جب ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس نیت سے ہی کرتے ہیں کہ قیامت کو 1 نہیں 10 گنے نہیں 700 گنے نہیں الی اضعاف کثیرہ انلمیٹڈ اس کا اجر و ثواب اللہ عز و جلال ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔
تیسرا پیغام اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، کافروں کو چھوڑیے، ہر وقت اس بات کی کوشش کریں، غور کریں، جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے، میں کہیں منافق تو نہیں بن رہا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقوں کا یہ رویہ دھوکہ دینا، گفتگو میں دھوکہ، معاملات میں دھوکہ، بلکہ لوگوں کو تو شاید معاملات اور گفتگو میں اور طرح طرح کے دھوکے دینے کے لیے بڑی چلاکی انسان کرتا ہے، بس اوقات نیت اور ارادے میں فطور آ جائے تو وہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو کہتا ہے میں منافق نہیں وہی منافق ہوتا ہے، اور جو ڈرتا ہے کہ میں کہیں منافق نہ بن جاؤں یہی مومن ہوتا ہے۔ وہ صحابہ سیدہ عائشہ، عمر رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دیگر صحابہ، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، سب اس بات میں خوف میں ہوتے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے ان کا ایمان جبریل جیسا تھا اور میکائیل جیسا تھا۔ چوتھا پیغام جو اس پارے کے اندر ہمیں اللہ عز و جلال نے دیا ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور فاسق شرارتی کو بھی کہتے ہیں، اور فاسق فسادی کو بھی کہتے ہیں، اور فاسق کسی بھی چیز کو الٹ پلٹ کر دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فاسق کن کو کہہ دیا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے کچھ وعدے کیے ہم نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، یہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اللہ عبادت کے لائق میں صرف تیری ذات کو سمجھتا ہوں، اطاعت کے لائق میں صرف تیرے محبوب کو سمجھتا ہوں۔ اس وعدے اور عہد کو نبھانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کو دیکھیے، 12 حروف ہے، کوئی نکتہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، اس کے بھی 12 حروف ہے، کوئی نکتہ نہیں ہے۔ 24 حروف پر مشتمل کلمہ طیبہ ہے۔ جب تک انسان توحید کو ہر قسم کے نکتے سے محفوظ نہیں کرتا اور اللہ کے رسول کی رسالت پر کوئی نکتہ نہیں آنے دیتا، اس وقت تک اس کی زندگی پاک صاف نہیں ہوتی۔ عہد و پیمان کو توڑ دینا یہ فاسقوں کا کام ہوتا ہے۔ اور فاسقوں کا دوسرا رویہ کیا بیان کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ کے عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتا، اس کو مخلوق کے عہد و پیمان کا کیا خیال ہے؟ جس کو اللہ عز و جلال کی پرواہ نہ ہو وہ دنیا کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کے سامنے رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کے سامنے اقربا کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑنے میں اسے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے فسق و فجور سے محفوظ فرمائے۔ ایک 5واں پیغام بھی اس بارے میں ہم نے سنا ہے، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ میرے رب نے 3 باتیں بیان کی ہیں قرآن میں اور بڑی سننے والی ہیں۔ میرے بندو تم میرے وعدے پورے کرو، میں اپنے وعدے پورے کروں۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے میں اور دوں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارتے رہو گے میں تمہاری پکار کو سن کے تمہیں عطائیں کرتا رہوں گا۔
قرآن مجید کے یہ چار جو چیزیں اللہ عز و جلال نے اپنی طرف اور مخلوق کی طرف نسبت کر کے بیان کی ہیں، اگر غور کر لیا جائے تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں زندگی کے تمام معاملات کو گھیرنے والی ہیں۔ اگر ان چار چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے تو یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا اللہ اسے بلائیں گے نہیں۔ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والا، اللہ دنیا میں بھی کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے گا اور آخرت میں بھی وعدوں کو پورا کرے گا۔ شکر بجا لاؤ گے اللہ عطائیں کرتے رہیں گے، بلکہ اللہ عز و جلال نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی کہ اگر تم مجھے پکارتے رہو گے تو میرا تو یہ وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ وعدہ دنیا کو سنایا اور خود بھی فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا، میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں، ادھر حرکت شروع ہوتی ہے، ادھر میری رحمت کا نزول ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک چھٹا پیغام بھی اس پارے کے اندر اللہ عز و جلال نے دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو تو کبھی انسان خسارے سے بچ نہیں سکتا۔ نہ اللہ عز و جلال کسی کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی قابلیت کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بلکہ نہ کسی کی حکومت اور سلطنت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ عز و جلال کی جب تک رحمت نہیں ہوگی اس وقت تک نہ دنیا میں انسان کسی کام کا ہے اور نہ آخرت میں ہی کامیابی ہوگی۔ اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو 3 سے 4 کام ضروری کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا تھیم بنائے، اس کے بغیر میری زندگی کی کوئی لذت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو رحمت کا باعث بنا کے بھیجا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر نرمی کو لائیے، اس سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ عز و جلال کا خوف پیدا کر لیجئے، اگر یہ خوف انسان کے اندر آ جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک شخص نے کہا تھا بیٹو تمہیں مجھ سے محبت تو ہے، میں کوئی نیکیاں نہیں کر سکا، اذا انا مت فاحرقونی ثم ذرونی، میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور مجھے ہواؤں اور فضاؤں میں میری راکھ کو اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو اکٹھا کیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا سمندر میں گر گیا، اس کی تو قبر بنی نہیں، تو عذاب قبر کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے راکھ کو اکٹھا کیا، انسان بنایا، سوال کیا لما صنعت ھذا، میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ جواب سنیے گا، فرقا منک یا رب، اللہ تیرا خوف تھا کہ میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا، اس خوف کے نتیجے میں فما تلافاہ الرحمہ اللہ، اللہ نے اس خوف کے بدلے اسے اپنی رحمت عطا کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کبھی بھی اپنے مال پہ، اپنے منصب پہ، بلکہ اپنی عبادت اور نیکی پر بھی ناز نہ کیجیے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض نیکیاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں جب کبر اور تکبر آ جاتا ہے، عجب آ جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نیک نہیں، اور بعض گناہ ایسے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں کہ وہ زندگی بھر پھر اس گناہ کی شرمندگی میں رہتا ہے اور توبہ ہی کرتا رہتا ہے، نتیجتاً وہ اللہ ذو الجلال کے مقربین کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک 7واں پیغام بھی اللہ ذو الجلال نے قرآن میں دیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، دل کا یہ ملائم سا ٹکڑا یہ بھی پتھر بن جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان حرام کھاتا ہے، کب؟ جب انسان کثرت سے باتیں کرتا ہے۔ کب یہ پتھر بنتا ہے؟
جب حسد اور بغض اور عناد اور عصبیت اس کے اندر آ جائے. کب؟ جب اللہ کا ذکر سے یہ غافل ہو تب یہ پتھر بنتا ہے. پتھروں میں بھی ایسے ہیں جن کے اندر سے اللہ پانی جاری کر دیتے ہیں، چشمے نکلاتے ہیں. اس دل کو ملائم کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر تمہیں پسند ہو تو یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کی کفالت کرو. کثرت سے اللہ ذو جلال کا ذکر کرو. قبرستان جایا کرو، دیکھا کرو. یہ ہیں وہ لوگ جو کبھی کہا کرتے تھے کہ میرے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آج کہاں پڑے ہیں. یہی سب سے بڑا ایک وہم تھا کہ میں بہت کچھ ہوں اور آج کچھ بھی نہیں ہے. اس دل کو ملائم اور نرم کرنا ہے تو انبیاء اور رسل اور صحابہ کے قصص پڑھیے، تب جا کے یہ دل نرم ہوگا. اللہ ہمارے دل کو ایسا کر دے جو اللہ ذو جلال کو پسند آ جائے. اس لیے 3 دعائیں کرنے کی سلف وصیت کیا کرتے تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پہ قائم رکھ. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ موت تو آنی ہے لیکن خاتمہ اچھا کرنا. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے مالک موت سے پہلے مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ایک 8واں پیغام بھی اللہ ذو جلال نے اس پارے کے اندر دیا ہے اور بہت بڑا پیغام ہے. اللہ ذو جلال نے یہ وعدہ لیا تھا اس قوم سے، ایسی لاڈلی قوم جس کو ہر قسم کی نعمت دی، لیکن یاد رکھنا لاڈ اور ناز میں پلنے والے کبھی بھی سیدھے نہیں رہتے. اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کی مثال. اس کو پکا پکایا من و سلوہ ملتا تھا. اللہ کی نعمتیں جس کو اس طرح وافر مل جائے پھر قدر ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے من و سلوہ کو پسند نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سبزیاں چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے جو ناز و نعم میں پلتا ہے. اس لیے کبھی بھی دین میں آگے نہیں آتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، میرے بیٹے اپنے شاگرد کو کہتے تھے پہلی صف میں جا کے دیکھو کون ہے. شاگرد جا کے کہتا ہے سارے غریب بیٹھے ہیں. کہا بیٹا ایک بات کہوں، جنت میں بھی جب صفیں بنے گی تو یہ پہلی صفوں میں یہی لوگ ہوں گے. اس لیے اصل لاڈ اور ناز یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہو. لا ینال العلم براحۃ البدن. اس لیے ابن عبد البر بھی کہا کرتے تھے جو راحتیں چاہتا ہے کبھی علم نہیں حاصل کر سکتا. اللہ ذو جلال نے جہاں اس قوم کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے، وہاں اللہ ذو جلال نے یہ فیصلہ بھی اس قوم کے بارے میں کیا کہ جب انسان ناز و نعم میں پلتا ہے تو پھر اسے کسی اصول ضابطے کی کوئی قید نہیں رہتی. وہی کچھ ہوا. اللہ سے طرح طرح کے مطالبے بھی کیے اور اس قدر تمیز کے دائرے سے باہر نکل گئے. بے جا سوالات، بے جا مطالبے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ایک عجیب کیفیت بنی اسرائیل کی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ان کو آسانیاں دی لیکن ان کو آسانیاں پسند نہیں آئیں، یہاں تک کہ طرح طرح کے عذاب بھی ان پر آئے. اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ وہ جب بھی کسی برتن کو ہاتھ لگاتے اس میں خون ہوتا. اللہ نے وہ مصیبت دور کی، کھانے کی چیز اس میں مینڈک آ جاتی. اس قدر مصیبتیں ان پہ آئیں، اس قدر مصیبتیں آئیں. یتیہون فی الارض، 40 سال تک وہ پھر رہے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی، جانا کدھر ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ جنت کی نعمتوں سے نوازے. اس کے لیے ناز و نعم کی جو زندگی ہے، اللہ نے جو راحتیں دی ہیں اتنا زیادہ شکر کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے. 9واں جو پیغام اس سورت کے اندر اور اس بارے کے اندر اللہ ذو جلال نے دیا ہے،
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لذت ہے جس کی تڑپ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، ایک ایک لفظ کو نکھار کے، اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے۔ صحابہ کرام کا یہی تو ایک انداز تھا۔ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی اور پھر وہ مکمل کی، سورۃ النساء شروع کی پھر وہ مکمل کی، پھر سورۃ آل عمران شروع کی پھر وہ مکمل کی، اور صحابی کھڑے۔ آج اس وطن عزیز کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے اور قرآن کو لذت لے کے پڑھنے والے اور سننے والے بنے۔ اللہ کے رسول تو کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، بلال تکبیر کہو، نماز پڑھیں گے کچھ سکون ملے گا۔ آج یہی کچھ ہے کہ جو جلدی ختم کرنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں جان جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میری زندگی کی وہ گھڑیاں سعادت مند ہیں جو میں قرآن سننے پہ لگا دوں۔ میری کانوں کی سعادت ہے جب تک یہ قرآن سنتے رہیں۔ اصل میری زندگی کی لذت یہ ہے کہ میں قرآن سنتا رہوں اور قرآن سناتا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں اور قرآن پڑھاتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت پڑھنے اور سننے کی توفیق دے۔ آخری پیغام، انبیاء اور رسول کا جو بعثت کا مقصد تھا وہ تھا تربیت اور تزکیہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو بنانے کے بعد دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کو آباد کرنے والا بھی کو بھیج دے جو تیری آیتوں کی تلاوت بھی کرے اور تربیت اور تزکیہ بھی کرے۔ آج امت اس سبق کو بھول گئی۔ قرآن پڑھ لیا ہے، نماز کی پابندی نہیں۔ قرآن پڑھ لیا ہے، حسد نہیں چھوڑا۔ قرآن پڑھ لیا ہے، بغض اور عناد نہیں چھوڑا۔ قرآن پڑھ لیا ہے، زبان میں مٹھاس نہیں آئی۔ قرآن پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے باوجود اس قرآن کے احکامات کا پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کی عادت کیا تھی؟ كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لن يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ جب تک 10 آیتوں کا معنی نہ سمجھ لیتے اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، وہ 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں تھے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے میں سوچوں تو صحیح کہ میرا اس پہ عمل کتنا ہے۔ میں نے کن کن آیات کا معنی سمجھا اور کون کون سی آیتیں ہیں جن کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ سلف صالحین تو جب یہ آیت پڑھتے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ تو رونے لگ جاتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کیا ہوا؟ کہتے ہیں مثالوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم تو جاہلوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ نے مثالیں کیا دی ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن کو سمجھ کے جب انسان پڑھتا ہے، اللہ کی قسم اس کی لذت ہی عجیب ہے۔ اور یہ وہ رنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے، سمجھ کے پڑھ کے پھر عمل کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو پھر قرآن کا اس پہ رنگ چڑھتا ہے اور اس کی زندگی پرسکون اور پروقار ہوتی ہے۔ اور یہی زندگی ہی نہیں بلکہ قبر میں بھی روشنی ہوگی اور قیامت کے دن پلسرات سے بھی اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کلمح البصر، جس طرح آنکھ جھپکتے ہیں اتنی دیر نہیں لگے گی اور پلسرات کو یہ کراس کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان پیغامات کو یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کو اٹھا لیں۔